اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے پھر آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ پارہ والمحصنات یعنی قرآن شریف کا 5واں پارہ، سورۃ النساء، اور آیت نمبر 27 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 28 سے ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے تجوید کے ساتھ قرآن شریف کو سیکھنے کے لیے آپ ہمارے سبق میں شرکت فرمائیں۔ آیت نمبر 28 پارہ والمحصنات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ، یا مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچیے اور را کو باریک کیجیے اور اس لام کو پڑ کر کے پڑھیں۔ لفظ اللہ کے لام سے قبل پیش ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، نون ساکن کے بعد یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ ان یخفف عنکم، نون ساکن کے بعد کاف ہے، اس جگہ پہ اخفا کیجیے۔ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، وخلق الانسان ضعیفا، نون ساکن کے بعد سین ہے، اس جگہ پہ بھی اخفا ہوگا۔ اور ضعیفاً تنوین ہے، فا الف دو زبر فن، اگر دو زبر پہ جب وقف کریں گے تو الف سے بدل دیں گے، تو ضعیفاً پہ وقف کیا جائے گا تو ضعیفہ ہوگا۔ تو چلیے پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں گے۔ آپ چاہیں تو پوری آیت کو، چونکہ چھوٹی آیت ہے، ایک سانس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو یہ جیم کے معنی ہوتے ہیں وقف جائز، یعنی اس جگہ پہ رکنا جائز ہے، وقف کر سکتے ہیں، تو اس جگہ پہ بھی آپ رک سکتے ہیں۔ میں دونوں طریقے سے پڑھ کر کے بتاتا ہوں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اس جگہ پہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ حالت وقف میں جب آپ نے وقف کیا اس وقت عنکم پڑھا گیا، اور ملانے میں بھی عنکم پڑھا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آخر حرف جس پہ وقف کرتے ہیں وہ آلریڈی پہلے سے ساکن تھا، تو اس لیے اس کو حالت وقف اور حالت وصل دونوں میں یکساں پڑھا گیا۔ صرف وقف کی حالت میں اس جگہ پہ سانس توڑ دیں گے، باقی پڑھنے کے لحاظ سے دونوں حالتوں میں عنکم ہی پڑھا جائے گا۔ تو چلیے آیت نمبر 28 کے بعد اب آیت نمبر 29 پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الذین، یا کے اوپر مد کیجئے اور یا مدہ کو کھینچیے۔ یا ایہا الذین آمنوا، کھڑا زبر اور واو دونوں مدہ ہے، دونوں کو کھینچیے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا، لا تأکلوا، تا کے بعد یہ الف کے اوپر حمزہ ہے، یہاں پہ جھٹکا ہوگا۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم، میم ساکن کے بعد با ہے، اس جگہ پہ آپ غنہ کیجئے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، یہ مد ہے، اور اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں، یعنی حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہ تھوڑا پتلا لکھا، باریک لکھا ہوا رہتا ہے، اس کو تھوڑا کم کھینچتے ہیں۔ الا ان تکون، نون ساکن کے بعد تا ہے، اس جگہ پہ اخفا کیجیے گا۔ تجارة عن تراض منکم،
اس جگہ پہ تنوین ہے، یعنی دو زبر ہے، دو زبر کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا تو اس جگہ پہ اظہار ہوگا، یعنی بالکل آواز ناک میں نہیں جائے گی، بالکل آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تجارتاً عن تراض منکم، اور نون ساکن کے بعد اس جگہ پہ تا ہے، اس جگہ پہ اخفا کیجئے، اور یہاں تنوین کے بعد میم ہے، اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، اور نون ساکن کے بعد کاف ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا۔ تو یہ پورے تجوید کے قاعدے ہیں، اس کو آپ اس طرح سے پڑھیے، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، مد منفصل ہے، تھوڑا کم کھینچتے ہیں اسے، اور قاف ساکن ہے، اس جگہ پہ قلقلہ ہوگا، اور نون ساکن کے بعد فا ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا۔ تو یوں پڑھیں گے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس جگہ پہ آپ وقف کریں گے، تا بنا ہوا ہے، وقف کر سکتے ہیں، اور اگر آگے آپ ملا کر کے پڑھیں گے دونوں صورتوں میں انفسکم، یہ کم ہی پڑھا جائے گا، حالت وقف میں بھی اور حالت وصل میں بھی کم پڑھا جائے گا۔ ان اللہ، نون مشدد ہے، اس جگہ پہ غنہ ہوا، اور لام لفظ اللہ کے لام سے قبل زبر ہے، اس کو پڑھ کر کے پڑھیں گے، ان اللہ کان بکم رحیما، اور رحیمن پہ وقف کیا تو ہو گیا رحیما۔ اب پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا پہ وقف کیا۔ اب جب اللہ پہ وقف کیا جائے گا تو پھر آپ اللہ سے ہی اعادہ کریں، یعنی یہیں سے لوٹائیں، پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ تو اس جگہ پہ چار وقف کیا گیا، پہلا اللہ پہ، اور دوسرا منکم پہ، تیسرا انفسکم، اور آخر آیت پہ، یعنی اس آیت میں چار وقف کیے گئے۔ آپ چاہے تو ایک وقف میں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر سانس لمبی ہے تو۔ چلیے آیت نمبر 30، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا۔ اب اس جگہ پہ وقف کیا گیا، تا مطلق ہے۔ اب اس کو قواعد کو سمجھ لیں، نون ساکن کے بعد یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، کھڑا زبر کو تھوڑا کھینچیں اور زیر کو زبر کو جلدی پڑھیں، ذَلِكَ عُدْوَانًا، دال میں قلقلہ ہوگا، تنوین کے بعد واو ہے، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، عُدْوَانًا وَظُلْمًا، تنوین کے بعد فا ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا، وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، یا مدہ ہے، الف مدہ ہے، اور یہ دوسرا الف بھی مدہ ہے، مدہ کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، الف مدہ ہے، کھینچیے، وَكَانَ ذَلِكَ، ذال کھڑا زبر ذا کو کھینچیں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ، لام لفظ اللہ کے لام سے قبل زبر ہے، اس کو پڑھ کر کے پڑھیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یسیرًا وقف کی حالت میں کیا ہوگا، الف سے بدل دیں گے، دو زبر پہ یاد رکھیں، جب بھی وقف کریں تو اسے الف سے بدل دیں، تو یسیرًا پہ جب وقف کیا جائے گا تو ہوگا یسیرا۔ پوری آیت کو یوں پڑھیں گے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 31 پڑھیے، إن
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کریما. اب اس میں تجوید کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد تا ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا، اور تج جیم میں جزم ہے، یہاں پہ قلقلہ کیجئے، واو مدہ کو کھینچیے، تو یوں پڑھیں ان تجتنبوا کبائر، با کھڑا زبر با کے اوپر مد ہے، یہ مد متصل ہے، یعنی حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. اب یہاں پہ حروف مد نہیں ہے لیکن کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، تو اس لیے وہ قائم مقام ہے، تو اس کے بعد حمزہ ہے اسی کلمے میں، تو اس یہاں پہ دیکھیے اسی لیے مد متصل جو ہے، متصل معنی ملا ہوا، تو یہ جو ملا ہوا مد ہوتا ہے وہ موٹا تھوڑا لکھا ہوا رہتا ہے. کبائر ما تنہون عنہ، نون ساکن کے بعد ہا ہے، اس جگہ پہ اظہار ہوگا، ما تنہون عنہ، نون ساکن کے بعد ہا ہے، یہاں بھی اظہار ہوگا. نکفر عنکم، نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں پہ اخفا کیجئے، نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم، دال میں قلقلہ کیجئے، دال ساکن ہے، وندخلکم مدخلا کریما، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، تنوین کے بعد کاف ہے، جگہ پہ اخفا ہوگا. پوری آیت کو یوں پڑھیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. آیت نمبر 32. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وقف مطلق تا ہے، اس جگہ پہ آپ وقف کریں، اور قواعد اس کا یہ ہے نون مشدد ہے، اس جگہ پہ غنہ ہوگا، اور واو ساکن سے قبل اگر زبر ہو تو وہ واو لین ہے، یعنی اس کو نرمی کے ساتھ بولیں گے، تو یہ واو مدہ نہیں ہے بلکہ واو لین ہے. واو مدہ اس وقت ہوگا جبکہ واو ساکن سے قبل پیش ہوگا، جیسے کہ اس جگہ پہ آپ نے پڑھا کہ واو ساکن سے قبل پیش ہے بو، اور یہ ہوگا نو، نون واو زبر نو، حروف لین نرمی کے ساتھ بولیں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ، لام کو پڑھ کر کے پڑھیں گے یہاں پہ موٹا، یعنی کہ منہ بھر کے آواز نکلے گی. ما فضل اللہ بہ، کھڑی زیر کو صاف صاف کھینچ کر کے پڑھیں، بہ، با کو نہیں کھینچیں گے، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بہ بعضکم علی بعض، با عین زبر بعضکم علی بعض. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. آگے یہ را کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک پڑھیں گے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، یہ تنوین کے بعد میم مشدد ہے، تو اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، ادغام مع الغنہ، اور یہ جو دوسرا میم ہے اس جگہ پہ غنہ ہوگا، صرف غنہ، یہاں پہ ادغام نہیں ہوگا، صرف غنہ، اور واو مدہ اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. تو یہاں سے آپ یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں، تو اس طرح پڑھیں گے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا. اس کے بعد یہاں سے آپ پڑھیں اور وقف اس جگہ پہ کریں گے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، نون مشدد ہے، غنہ کیجئے، یہ مد متصل ہے، یعنی حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے موٹی مد لکھی گئی ہے، اس کو تھوڑا زیادہ کھینچیں گے.
اور تنوین کے بعد میم ہے، اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، اور میم مشدد اس جگہ پہ غنہ ہوگا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اس جگہ پہ بھی آپ وقف کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو یہاں سے یہاں تک ایک سانس میں پڑھیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، یہ لام کو لام سے ملائیں گے، اور اس لام کو، لفظ اللہ کے لام کو پڑھ کر کے پڑھیں گے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، نون ساکن کے بعد فا ہے، اس جگہ پہ اخفا کیجئے، اور وقف کی حالت میں ہا کو ساکن کر دیں گے تو ہوگا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اگر آپ ملا کر کے پڑھیں گے تو یہ ہا کھڑی زیر ہی، اس کو تھوڑا کھینچیں گے تو یوں پڑھیں گے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ إِنَّ اللَّهَ، نون مشدد ہے، لفظ اللہ کے لام کو پڑھ کریں گے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، تنوین کے بعد عین ہے، اس جگہ پہ اظہار ہوگا۔ پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ دیکھیے یہ سکھانے کے اعتبار سے پڑھایا جا رہا ہے، اس لیے ٹھہر ٹھہر کے صاف اور تجوید کے قواعد وغیرہ اور اوقاف وغیرہ بتاتے ہوئے یہ سکھایا جا رہا ہے۔ باقی آپ جب سیکھ لیں تو آپ اس کے اسپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں، اس طریقے سے بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یہ اس طرح سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں جو پڑھتا ہوں اور بتاتا ہوں وہ چونکہ سکھانا مقصد ہے، تجوید کے قواعد بتانا مقصد ہے، اس وجہ سے آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے اور لفظ کو ایک ایک الگ کر کے علیحدہ کر کے میں بتا رہا ہوں، تو یہ ایک سکھانے کے اعتبار سے ہے۔ باقی پڑھنے کا جو یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے بھی آپ قرآن شریف کو پڑھیں۔ آیت نمبر 33، آج 33 اور اس کے بعد ایک آیت آؤ پڑھاؤں گا، 34 تک انشاءاللہ سبق مکمل کر دیا جائے گا۔ اور مہربانی کر کر کے لائک کر دیں جناب، بہت بہت شکریہ۔ چلیے آگے سبق کو پڑھتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، یہ دو زیر ہے یہاں پہ، یہ دیکھیے تھوڑا پرنٹ کی وجہ سے نہیں دکھ رہا ہے، یہاں پہ دو زیر ہے یعنی کہ تنوین ہے، اور تنوین کے بعد جیم ہے، اس جگہ پہ اخفا کیجئے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، نون الف زبر نا، مَوَالِيَ واو الف زبر وا، لام زیر لیا زبر یا لیا، مَوَالِيَ مِمَّا، میم مشدد ہے، غنہ ہوگا، مِمَّا، میم الف زبر ما کو تھوڑا کھینچیں گے، تَرَكَ الْوَالِدَانِ، را کو پڑھ کر کے پڑھیں، تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، با واو پیش بو، واو مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، را کو پڑھ کیجئے، وَالْأَقْرَبُونَ، حالت وقف میں وَالْأَقْرَبُونَ، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
والذین، ذال یاد ہے، ذی یا مدہ ہے، تھوڑا کھینچیے نون زبر نہ، والذین عقدت، دال تا زبر دت، عقدت، بالکل قلقلہ نہ ہو یہاں پہ، بہت سے لوگ تا میں قلقلہ کر دیتے ہیں، یہ حروف قلقلہ نہیں ہے یہ. عقدت ایمانکم، یا مدہ ہے اور الف یا لین ہے، سوری، یا ساکن سے قبل زبر ہے، یہ یا لین ہے، نرمی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اور یہ الف مدہ ہے. ایمانکم، ایمانکم، ایمانکم غلط ہو جائے گا، یہ بہت ہی نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. ایمانکم فآتوہم نصیبہم، حمزہ کھڑا زبر، آ کو تھوڑا کھینچیے اور واو مدہ اس کو بھی کھینچیے. فآتوہم نصیبہم، ان اللہ، لام کو پر کریں اور نون مشدد ہے یہاں پہ غنہ کریں. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، شیء شہیدا، تنوین کے بعد شین ہے، اس جگہ پہ آپ کو اخفا کرنا ہے. تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. شہیدن پہ وقف کریں گے تو شہیدہ، یہ جو ابھی والمحصنات جو شروع ہوا ہے اس میں تقریباً یہ سورۃ النساء کہہ لیجئے کہ سورۃ النساء میں جو وقف ہے زیادہ تر جو ہے یہ آپ تنوین، دو زبر کی تنوین پہ ہی وقف ہوتا ہے اور سب کو الف سے بدل کر کے پڑھیں گے اور الف زائد لکھی بھی ہوئی ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، شَيْءٍ شَهِيدًا. چلیے اب آیت نمبر 34 پڑھتے ہیں اور یہ آج کے سبق کا یہ لاسٹ اور اخیر آیت ہے. اس سپارے کے اندر دیکھیے یہی سہولت ہوتی ہے کہ یہ جو ہے 15 لائن کا سپارہ ہوتا ہے، یعنی یہ 15 لائن ترتیب دی گئی ہے. یہ حافظی قرآن ہوتا ہے، جو حفظ کرنے والے بچے ہیں خاص طور سے اسی 15 لائن والے قرآن شریف میں حفظ کرتے ہیں. تو 15 لائن میں یہ ہے کہ ہر صفحے پہ آیت مکمل ہو جاتی ہے. تو اس میں سبق پڑھانے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سبق بیچ میں ادھورا نہیں رہتا ہے کہ آپ پورا صفحہ پڑھائیں اور ہر صفحہ کے لاسٹ میں آپ کو یہ آیت ملے گی. اور یہ 15 لائن ہوتا ہے اور اس قرآن شریف کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر حافظی لکھا ہوا رہتا ہے. یعنی قرآن تو وہی ہے، سارے قرآن یکساں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ترتیب جو دی گئی، اس کی جو سیٹنگ کی گئی ہے تو اس طریقے سے کہ ہر پیج پہ 15 لائن ہوتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے ایک پارے میں آپ کے 10 ورق ہوتا ہے، یعنی کہ ہر ایک ورق پہ 2 پیج ہوں گے تو 20 صفحے، 10 ورق اور 20 صفحہ. یہ اوپر سے نیچے تک صفحہ کہلاتا ہے اور دونوں سائڈ کا ملا کر کے ورق کہلاتا ہے. تو 15 لائن جو حافظی قرآن شریف جو ہے، جو ترتیب دی گئی ہے، اس میں آپ ہر پارے صرف 29 اور 30 اس کے اندر جو ہے چونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، بار بار بسم اللہ اور سورہ کے نام لکھے ہوئے، اس لیے یہ 12 ورق کے ہوتے ہیں اور باقی جو پارے ہوتے ہیں وہ 10 ورق کے ہوتے ہیں. تو 10 ورق میں آپ کے 20 صفحے ہو جاتے ہیں. تو چلیے، اور ترتیب جو ہے یہ ہے کہ آخر جو ہے جو صفحہ ہوتا ہے اس پہ آیت پہ وہ صفحہ ختم ہوتا ہے. تو اس میں پڑھنے میں، سبق دینے میں بہت ہی سہولت ہوتی ہے، حفاظ کرام کو یاد کرنے میں بھی بہت ہی سہولت ہوتی ہے. چلیے یہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 34 سورۃ النساء کے آج کے سبق کا. ابھی سورۃ النساء تو ابھی باقی ہے، آج کے سبق کا یہ آخر آیت ہے. چلیے پڑھیں. الرجال قوامون، قوامون، یہ را مشدد ہے اور واو مشدد ہے، دونوں جگہ پہ تھوڑی سختی کے ساتھ بولیں گے. الرجال قوامون، واو مدہ تھوڑا سا کھینچیے. علی النساء، نون مشدد ہے، اس جگہ پہ غنہ کیجئے اور یہ مد متصل ہے، اس جگہ پہ مد کیجئے، حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے.
علی النساء بما فضل اللہ، یہ لفظ اللہ کے لام کو پر کیجئے، اس سے قبل زبر ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، تنوین کے بعد واو ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، بعض وبما انفقوا، مد ہے، مد منفصل ہے، اور نون ساکن کے بعد فا ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا، اور یہ واو مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا، یہاں پہ اظہار ہوگا، بالکل ہی ناک میں آواز نہیں لے جائیں گے، بلکہ ظاہر کر کے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ اب اس پوری یہاں تک پڑھ لیں ایک ساتھ، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، اب اس جگہ پہ آپ نے وقف کیا، وقف کی علامت یہاں پہ کوئی نہیں ہے، تو اب اعادہ کریں گے، یعنی پیچھے سے لوٹائیں گے، تو بما سے لوٹائیے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ، صاد کے اوپر کھڑا زبر، لام کے نیچے زیر، اور ہا کے اوپر کھڑا زبر، تو صاد اور ہا کو تھوڑا سا کھینچیں گے اور لام کو جلدی پڑھیں گے، فَالصَّالِحَاتُ قانتات حافظات للغیب، دیکھیے قانتات، تنوین کے بعد ہا ہے، یہاں پہ اظہار کریں گے، بالکل غنہ وغیرہ نہیں ہوگا، اور اس جگہ پہ تنوین کے بعد لام ہے، ادغام ہوگا، لیکن ادغام بلا غنہ کے ہوگا، بتایا تھا کہ 6 حروف ہوتے ہیں، یا واو میم نون میں تنوین اور نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ ہوگا، اور لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، تو یہ لام ہے تو یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اب اس کو یوں پڑھیں گے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، واللاتی، لام کھڑا زبر لا، تا یا زتی دونوں کو کھینچیے، واللاتی تخافون نشوزہن، نون مشدد ہے، یہاں پہ غنہ کیجیے، نشوزہن فعظوہن، یہاں پہ غنہ ہو، واہجروہن، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، فی المضاجع، دیکھیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے یہ، ضاد کا مخرج اور جیم اور عین سب کو ایک ساتھ ادا کرنا ہے صحیح صحیح، فی المضاجع واضربوہن، ہن ہے، وقف کریں گے، جیم بنا ہوا ہے تو یہاں پہ وَاضْرِبُوهُنَّ، ٹھیک ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، نون میں غنہ بھی ہوگا اور وقف بھی ہوگا، یعنی ساکن بھی کریں گے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، اظہار کریں، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا، لام علی زبر لا کو تھوڑا کھینچیے، با میں قلقلہ کیجیے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، سبیلاً ہے وقف کی حالت میں، سبیلا، ان اللہ، لام کو پر کیجئے، نون پہ غنہ کیجئے، ان اللہ کان علیاً کبیرا، تنوین کے بعد کاف ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا، اور یا مشدد ہے، تھوڑا سختی کے ساتھ بولیں گے، علی علی
علیا کبیرا. اب پوری آیت کو پڑھیں. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے سبق کو مکمل کرایا، اور کافی دنوں کے بعد آج یہ جو سبق ہے یہ 30 منٹ سے یعنی آدھے گھنٹے سے زائد کا سبق یا آج کا تیار ہوا ہے. تو چلیے سبق کو سمجھ کر کے پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کریں تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کے دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی سکون و عافیت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. چلیے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آنے والے سبق میں. تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.